یہ بزرگ کے قصہ لکھا ہے کہ ان کے پاؤں میں جو پھوڑا نکل آیا، طبیب نے کہا کہ اگر ان کا پاؤں نہ کاٹا گیا تو ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ ان کا والد نے کہا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، جب یہ نماز کی نیت باندھ لے تو کاٹ لینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ ابو عمارہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک باندی دیکھی جو بہت کم داموں پر فروخت ہو رہی تھی، جو نہایت دبلی پتلی تھی، اس کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، ہاں بکرے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے رحم کھا کر اس کو خرید لیا، اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ بازار چل۔ رمضان المبارک کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لی۔ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے میرے واسطے سارے مہینے یکساں کر دی۔ وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتی، رات بھر نماز پڑھتی۔ جب عید قریب آئی تو میں نے اس سے کہا کہ کل صبح بازار چلیں گے تو بھی ساتھ چلنا، عید کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لائیں گے۔ کہنے لگی میرے آقا تم تو دنیا میں بہت ہی مشغول ہو۔ پھر اندر گئی اور نماز میں مشغول ہو گئی اور اطمینان سے یہ ایک آیت مزے لے کر پڑھتی رہی، حتیٰ کہ اس آیت پر پہنچی وَيُوسْعَكَ مِنْ عَقَائِن صَدِيدٍ۔ اس آیت کو بار بار پڑھتی رہی اور ایک چینک مار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک سیدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے کہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نماز میں پڑھی اور 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ کئی دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی۔ اہل مجاہدہ لوگوں میں اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے ملتے ہیں۔ ان حضرات کا کراس نو بہت ہی مشکل ہے کہ اللہ جل شانہ ان کو پیدا ہی اس لیے فرمایا تھا، لیکن جو حضرات اکبر کی دوسرے دین اور دنیاوی مشاغل میں مشغول تھے، ان کی حرص بھی ہم جیسوں کو دشوار ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے سبھی واقف ہے۔ خلفاء اور راشدین کے بعد انہی کا شمار۔ ان کی بیوی فرماتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے زیادہ وضو اور نماز میں مشغول ہونے والے تو اور بھی ہوں گے، مگر ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جاتے اور دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے اور روتے حتیٰ کہ اس میں نیند کا غلبہ ہوتا تو آنکھ لگ جاتی، پھر جب کھلی جاتی تو اسی طرح روتے رہتے اور دعا میں مشغول رہتے۔ کہتے کہ خلافت کے بعد سے جنابت کے غسل کی نوبت نہیں آئی۔ ان کی بیوی عبد الملک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ باپ نے بہت سے زیورات جوہرا دے تھے اور ایک ایسا سیرا دیا تھا جس کی نظر نہیں تھی۔ آپ نے بیوی سے فرمایا کہ 2 باتوں میں سے ایک اختیار کر، یا تو زیور سارا اللہ کے واسطے دے کہ میں اس کو بیت المال میں داخل کر دوں، یا مجھ سے جدائی اختیار کر لے۔ مجھے یہ چیز ناگواری ہے کہ میں اور وہ مال ایک گھر میں جمع رہے۔ بیوی نے عرض کیا کہ وہ مال کیا چیز ہے؟ میں اس سے کئی چند زیادہ پر بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہہ کر سب بیت المال میں داخل کر دیا۔ آپ کے انتقال کے بعد جب عبد الملک کی بیٹی یزید بادشاہ بنا تو اس نے بہن سے دریافت کیا، اگر تو چاہو تو تمہارے زیور تم کو واپس دے دیا جاوے۔
فرمانے لگے کہ جب میں ان کی زندگی میں اس سے خوشی نہ ہوئی تو ان کے مرنے کے بعد اس سے کیا خوشی ہوگی۔ مرض الموت میں آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس مرض کے متعلق کیا خیال کیا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ لوگ جادو سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر ایک غلام کو بلایا، اس سے پوچھا کہ مجھے زہر دینے پر کسی چیز نے تجھ کو آمادہ کیا؟ اس نے کہا کہ 100 دینار دیے گئے اور آزادی کا وعدہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دینار لے۔ اس نے حاضری کی۔ آپ نے ان کو بہت المال میں داخل فرما دیا۔ آپ نے ان کو بیت المال میں داخل فرما دیا اور اس غلام سے فرمایا کہ تو کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے۔ انتقال کے وقت مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے والد کے ساتھ ایسا کیا، اولاد کے ساتھ ایسا کیا جو کس نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کے تیرا بیٹے ہے اور ان کے لیے نہ کوئی روپیہ آپ نے چھوڑا نہ پیسہ۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا مجھے بٹھا دو۔ بیٹھ کر فرمایا کہ میں نے ان کا کوئی حق نہیں دبایا اور جو دوسروں کا حق تھا وہ ان کو دیا نہیں۔ پس اگر وہ صالح ہے تو اللہ جل شانہ خود ان کو کفیل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وہی متولی ہے صالحہ کا، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو مجھے بھی کچھ پرواہ نہیں۔ اللہم اغفر لی۔